صفدر کو جوزف پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر کمرے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بدستور دروازے ہی پر کھڑے رہ کر پہرا دیتا رہتا۔ اس نے جوزف سے بھی اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا تھا۔ مقدر مسٹر مقدر۔ پھر صفدر نے کافی دیر تک اس سے بات نہیں کی۔ جوزف کا سر زخمی تھا۔ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق وافر مقدار میں خون ضائع ہو گیا تھا۔ جوزف والے واقعہ کا علم ہوٹل کے باشندوں کو ہو چکا تھا، لیکن یہ بات کسی کو بھی نامعلوم ہو سکی کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ ساجدہ کی گمشدگی کے بارے میں صفدر نے بھی اپنی زبان بند ہی رکھی۔ جوزف اس وقت ہوٹل کے اس کمرے میں تھا جہاں وبائی امراض کے شکار وقتی طور پر رکھے جاتے تھے اور پھر انہیں کسی ہسپتال میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد یہی مسئلہ جوزف کے لیے بھی پیدا ہو گیا۔ ہوٹل کے ذمہ داران کا اصرار تھا کہ اسے پھر ہسپتال بھیج دیا جائے۔ کیا میں مر رہا ہوں؟ جوزف نے سپروائزر سے جھلا کر پوچھا۔ یہ میں کچھ نہیں جانتا مسٹر۔ قانون بہرحال قانون ہے۔ نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کسی کالے آدمی کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا، سمجھے؟ کیا میں بیمار ہوں؟ جاؤ ان کا پتہ لگاؤ جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ وہ یقینی طور پر 2 آدمی تھے۔ پولیس پتہ لگائے گی، یہ میرے فرائض میں داخل نہیں۔ ہسپتال بھجوا دینا تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ سپروائزر جھنجھلا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ریٹا جبرائیل کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں جوزف سے پوچھا۔ وہی جو اب تک ایسے حالات میں ہوتا آیا ہے۔ جوزف غرایا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں کچھ نہیں سمجھی۔ تمہارے کسی سفید فام ساتھی نے میرا سر پھاڑ دیا۔ بکواس ہے، یقین کرو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی دن تمہاری توہین کی تھی۔ کیا پولیس کو یہی بیان دیا ہے؟ مسٹر اب تم جاؤ، جوزف نے ہاتھ ہلا کر سپروائزر سے کہا۔ سپروائزر نے ریٹا کی طرف دیکھا اور ریٹا نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ چلا جائے۔ تم خواہ مخواہ میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ ریٹا نے اس کے چلے جانے کے بعد جوزف سے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم نے حملہ آوروں کو پہچانا تھا؟ یہی تو مشکل ہے کہ پہچان نہیں سکا تھا، ورنہ اب تک یہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ پھر میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ تمہاری نسل کے لوگ کینہ توز اور کمینے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں خاموش رہو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ اب اس سے بھی کیا برا ہوگا؟ میں خیریت دریافت کرنے آئی تھی اور تم یہ ضلالت لیے بیٹھے ہو۔ تو خیریت دریافت کرو نا۔ جوزف نے خلاف توقع دانت نکال دیے۔ اگر اس کے جاننے والوں میں سے کوئی یہاں موجود ہوتا تو اس کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئی ہوتیں۔ یہ جوزف تھا جو اتنی لگاوٹ کی نظروں سے ریٹا کو دیکھ رہا تھا۔ جوزف جو کسی عورت کے قرب کو ملک الموت کی ہم نشینی سے کم نہیں سمجھتا تھا، اچانک اس طرح بدل گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نہیں جانتا مسی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں پانی پینے اندر گیا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر کھوپڑی نکالی ہی تھی کہ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ کئی وار کیے گئے تھے۔ وہ خاموش ہو کر سر پر بندھی ہوئی پٹی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری دل دہلا دینے والی حرکتیں کسی کو گراں گزری ہے۔ میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا۔ جوزف نے تحیر آمیز معصومیت کا مظاہرہ کیا۔ تم کرتے ہو جب بہت زیادہ پی جاتے ہو۔ پتہ نہیں، جوزف ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ میں بہت بدقسمت آدمی ہوں۔ ماں باپ دونوں مر چکے ہیں۔ افسوس، مجھے افسوس ہے۔ ریٹا نہ صرف سنجیدہ بلکہ کسی قدر رنجیدہ بھی نظر آنے لگی۔ بچپن میں جن لوگوں کے ہاتھوں پڑا تھا وہ مجھے جلتی زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ رہنے دو، ریٹا ہاتھ اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ایسی باتوں سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مسی، جوزف نے طویل سانس لی۔ کون ہے اس دنیا میں جو میری رام کہانی سن کر میرا جی کا بوجھ ہلکا کرے؟ ضرور سنتی ہو، کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، لیکن 3 منٹ بعد میری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی۔ تم یہاں کیا کام کرتی ہو مسی؟ ٹیلی فون آپریٹر ہوں۔ اچھا کام ہے مسی۔ تم میرے باس رانا کو نہیں جانتی، بڑا جابر آدمی ہے۔ کاش میں بھی ٹیلی فون آپریٹر ہوتا۔ تم ہوتے۔ ریٹا نے غالباً ہنسی روکنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، ٹیلی فون آپریٹر۔ گالیاں دینے والے سامنے تو نہیں ہوتے کہ ان کا سر پھاڑ دینے کو جی چاہے۔ تو کیا رانا تمہیں گالیاں بھی دیتا ہے؟ ہاں مسی، بہت گندی گندی، لیکن کیا کروں، اب وہ میرا آقا ہے۔ میرے پہلے آقا نے مجھے اس کے پاس رہن رکھا ہے۔ رہن رکھا ہے؟ تم کو، یعنی ایک آدمی کو؟ یہ تو سراسر غیر قانونی ہے۔ لیکن مجھے اپنے اس آقا سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آخر وہ کون تھا ظالم؟ اسے ظالم نہ کہو، بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ اس نے تمہیں، یعنی کہ ایک آدمی کو رہن رکھ دیا۔ ہاں، مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ میری کھال کے جوتے بھی پہن سکتا ہے۔ ذرا مجھے اس کا نام اور پتہ بھی تو بتاؤ، میں دیکھوں گی۔ کیا دیکھو گی؟ یقیناً وہ آدمی 20ویں صدی کے لیے عجوبہ ہوگا۔ نہیں، وہ برا آدمی نہیں ہے، جوزف نے برا مان کر کہا۔ ویسے اس وقت تم بھی عجوبہ ہی معلوم ہو رہے ہو۔ کیوں؟ میں نے تمہیں اتنے شریفانہ موڈ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا خون بہہ جانے کے بعد تو وہ بھی شریف ہو جائے گا جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا۔ خیر پھر صحیح،
اوہ صرف 1 منٹ باقی ہے، مجھے پہنچ جانا چاہیے، وہ گھڑی دیکھتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساجدہ کو 3 گھنٹے تک وہاں اسی حال میں بیٹھے رہنا پڑا تھا۔ پھر وہ دونوں واپس آئے تھے اور انہیں دیکھ کر ساجدہ نے اپنی آنکھوں کو غضب آلود بنانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ان میں سے ایک نے اس کے منہ سے پٹی کھول کر حلق تک ٹھوسا ہوا کپڑا نکالا اور وہ انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ اگر میں اسی وقت چیخنا شروع کر دوں تو کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ کچھ نہیں، اب تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا ہے۔ ویسے تمہارے ساتھیوں کا خیال ہے کہ تم بھی ہوٹل سے باہر نہیں گئیں۔ ساتھیوں سے کیا مراد ہے؟ میرے ساتھ صرف 2 آدمی صفدر اور جوزف تھے، ان کے علاوہ میں کسی تیسرے کو نہیں جانتی۔ انہی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کلوٹا زندہ ہے یا مر گیا؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کم از کم 2 بار مرا ہوتا۔ تو وہ زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ باتیں بھی بنا سکتا ہے۔ جہنم میں جائے۔ یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا طے پایا؟ تمہیں یہاں سے چلنا پڑے گا، ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دینے کا حکم ملا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ کیا کسی کو علم ہے اس کا؟ میں نے کہا شاید عادل آباد والے جانتے ہوں، اور عادل آباد والوں کا خیال ہے کہ وہ دارالحکومت ہی میں کہیں ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کیونکہ صدر انجمن کا قیام دارالحکومت ہی میں تھا۔ صدر انجمن، ایک نے مضحکانہ انداز میں کہا اور دونوں ہنس پڑے۔ کیوں؟ تو کیا تم پروفیسر راشد ہی کو صدر انجمن سمجھتی رہی تھی؟ کیوں نہیں، وہ تو تھے ہی۔ غالباً یہ تمہاری ممبرشپ کا ابتدائی دور تھا۔ ہاں تو پھر؟ کچھ دن گزارنے کے بعد انجمن کے رموز و اسرار پر نظر پڑتی ہے۔ پھر پروفیسر راشد کون تھے؟ صدر کا ایک ادنیٰ ایجنٹ جو صدر سے باغی ہو گیا تھا اور دارالحکومت والی شاخ کو اپنے تابع فرمان بنانا چاہتا تھا، لیکن ان کے پاس کچھ بہت ہی اہم قسم کے کاغذات تھے۔ رہے ہوں گے، لاپرواہی سے جواب دیا گیا۔ لیکن وہ تو پولیس کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ انجمن کو اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ خیر ختم کرو، اب ہمیں سوچنا ہے کہ تمہیں یہاں سے کس طرح لے جایا جائے۔ رات کے 8 بجے تھے۔ صفدر جوزف کو اپنے کمرے میں واپس لایا تھا اور دیر سے 09 کا سفری ٹرانسمیٹر سنبھالے کسی پیغام کا منتظر تھا۔ یہ پیغامات اسے عمرانی کی طرف سے کوڈ ورڈز میں ملتے تھے۔ جوزف اس سے واقف تھا، لہٰذا اس کی آنکھیں بھی ٹرانسمیٹر کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ دفعتاً سگنل موصول ہوا اور صفدر کاغذ پنسل سنبھال کر بیٹھ گیا۔ پیغام کی ابتدا ہوئی، اب پنسل تیزی سے کاغذ پر چلنے لگی تھی۔ جوزف احمقانہ انداز میں آنکھیں پھاڑے بیٹھا تھا۔ پیغام کے اختتام پر ٹرانسمیٹر بند کر دینے کا اشارہ ملا اور صفدر کو ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کرتے دیکھ کر جوزف نے طویل سانس لی۔ وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 58 میں ہے، صفدر نے کہا۔ اسے 2 آدمی ریوالور دکھا کر یہاں سے لے گئے تھے، اب تک وہیں ہے، اور وہی دونوں حملہ آور بھی تھے۔ اس کے علاوہ اور کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ اوور۔ جوزف نے غرا کر بستر سے چھلانگ لگائی اور کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر سینہ پیٹنے لگا۔ میں مردود روسیا، وہ سینہ پیٹ پیٹ کر کہتا جا رہا تھا، اتنی دیر تک اپنے دشمنوں کو سر پر اٹھائے پھرا ہوں۔ میں جو تنہا دست پر بھاری ہوں، اس چھت کے نیچے زندہ کیوں رہا جس کے سائے میں میرے دشمن عیش کر رہے ہیں؟ پھر وہ دروازے کی طرف جھپٹا ہی تھا کہ صفدر نے اس کی کمر پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ تم پاگل ہو گئے ہو، پورا پیغام تم نے نہیں سنا۔ ہمیں صرف دیکھنا اور موقع کا منتظر رہنا ہے۔ میں دیکھنے جا رہا ہوں، تم موقع کے منتظر رہو۔ اب یہ ذاتی معاملہ ہو گیا ہے مسٹر۔ اس کمرے میں جو بھی نظر آیا اس کا سر ضرور پھٹے گا۔ جوزف ہوش میں آؤ، اگر کھیل بگڑ گیا تو تمہارا باپ زندہ نہ چھوڑے گا۔ مجھے جنت ملے گی اگر باس کے ہاتھوں مارا گیا۔ چھوڑو مجھے، ورنہ بعد میں مجھے بھی افسوس ہوگا۔ صفدر نے اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تھی لیکن جگہ سے ہلا بھی نہ سکا، اور پھر وہ ہانپنے لگا۔ جسم تھا یا پتھر کی چٹان؟ بس اب چھوڑ دو، جوزف نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ صفدر کو غصہ آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اچھل کر دور جا پڑا جیسے کسی برق رفتار گاڑی کو دھکا لگا ہو۔ جوزف کمرے کے باہر تھا۔ صفدر بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ دروازہ کھولنا چاہا جو ہینڈل گھمانے کے باوجود بھی نہ کھل سکا۔ کنجی تو جوزف ہی کے پاس تھی، اس نے سوچا، تو اب وہ خود کو مقید سمجھے۔ اوہ یہ مردود! وہ دانت پیس کر رہ گیا اور شاید ایک مکہ دروازے پر بھی رسید کر دیا تھا۔ کمرہ نمبر 58، کمرہ نمبر 58۔ جوزف زیر لب غرراتا ہوا تیسری منزل کے راہدریوں میں دوڑتا پھر رہا تھا۔ اچانک کسی نے پشت سے گردن پکڑ لیا اور گردن چھڑا کر پلٹ پڑنے کی کوشش میں اس سے لپٹ ہی پڑا۔ اب شاید تو اپنے سر کا بھرتا بھی بنوانا چاہتا ہے، گردن پکڑنے والے نے کہا۔ اوہ باس، یعنی کہ باس۔ جوزف کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے دانت نکال دیے۔ شٹ اپ، بھاگو یہاں سے۔ لیکن باس، جاؤ، اس نے اسے دوسری طرف دھکا دیا۔ جوزف لڑکھڑاتا ہوا ایک دروازے سے ٹکرایا، دروازہ کھل گیا اور وہ دھڑام سے اندر کمرے کی فرش پر جا گرا۔ دھکا دینے والا بھی بڑی پھرتی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ جوزف کی طرف مڑا، کوٹ کا کالر نیچے گراتے ہوئے فلٹ ہیٹ کا گوشہ بھی اوپر اٹھایا۔
یہ عمران تھا۔ مم میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں باس، جوزف نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم یہاں کیا کرتے پھر رہے تھے؟ خود پر لعنت بھیج رہا تھا کہ وہ میرے سر پر سوار تھے اور میں بستر پہ پڑا ہائے ہائے کرتا رہا ہوں۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کمرہ نمبر 58 کے ایک متنفس کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ عمران پرتفکر نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یعنی سامنے والا کمرہ؟ ان کمبختوں نے آخر نمبر کیوں نہیں ڈالے دروازوں پر؟ صبح مینیجر کو مشورہ دینا کہ نمبر ضرور ڈلوا دے، ورنہ ہو سکتا ہے تم کسی دوسرے کمرے کو قبرستان بنا کر رکھ دو۔ او شب دیجور کے بچے، تجھے کب عقل آئے گی؟ میں انہیں ضرور ماروں گا باس، چاہے کچھ بھی ہو۔ اگر دو بدو جنگ میں میرا قیمہ بھی ہو جاتا تو مجھے پرواہ نہ ہوتی، مگر انہوں نے چھپ کر وار کیا تھا۔ مارے گا انہیں؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں باس، خدا کے لیے مجھے مت روکو، جاؤ۔ وہ دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، لیکن شرط ہے کہ خون خرابہ نہ ہو اور نہ کسی کی ہڈی ٹوٹے۔ چلو یہی صحیح، احتیاط سے ماروں گا۔ جوزف دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور اپنی پشت پر دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ سامنے والے کمرے کے دروازے پر رک کر مڑا۔ جس کمرے سے نکلا تھا اس کا دروازہ بند ہی تھا۔ اس نے سامنے والے دروازے پر دستک دی۔ قفل کی سوراخ میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ کون ہے اندر سے؟ کسی نے پوچھا، لیکن جوزف نے کوئی جواب دیے بغیر پھر دستک دی۔ آ جاؤ، دروازہ مقفل نہیں ہے۔ جوزف نے ہینڈل گھما کر دروازے کو دھکا دیا۔ سامنے دو آدمی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس سے پہلے شاید پیتے بھی رہے تھے، کیونکہ نیچے فرش پر سوڈے اور وسکی کی خالی بوتلیں پڑی نظر آ رہی تھی۔ جوزف کو دیکھتے ہی ان کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ جوزف کے ہولسٹر سے ریوالور نکل آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ جوزف نے ایک کو مخاطب کر کے کہا، لڑکی کہاں ہے؟ کیسی لڑکی؟ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ لڑکی جلدی بتاؤ اور وہ ہتھیار بھی نکالو جس سے تم نے میرا سر پھاڑا تھا۔ وہ دونوں کچھ نہ بولے۔ دیکھو خبیثو، یہ ریوالور بے آواز ہے، یہ دیکھو۔ جوزف نے ٹریگر دبا دیا اور ایک آدمی کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ بے آواز گولی اس کے بغل کے نیچے کوٹ سے رگڑ کھاتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ چیخو تم۔ اب آواز نکلی تو اسی طرح کوئی گولی تمہارے دل میں اتر جائے گی۔ نہیں، چیخنے والا ہکلایا۔ تم نے دھوکے سے حملہ کر کے میری سخت توہین کی ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی کے بچے، میرے پاس کالا جادو ہے۔ اسی نے مجھے کمرہ نمبر 58 کے متعلق اطلاع دی ہے، اور میرا کالا جادو کہتا ہے کہ تم نے لڑکی کو غسل خانے میں بند کر رکھا ہے۔ ان کی نظریں بے اختیاری میں غسل خانے کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ میں جھوٹ نہیں کہتا، اسے نکالو۔ ہم بالکل نہیں سمجھے تم کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا تو اب تم سنبھالو، جوزف نے دوسرے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ٹھہرو، نکالو جلدی، تم دونوں چلو دروازے کی طرف۔ اباؤٹ ٹرن۔ وہ غسل خانے کے دروازے کی طرف گھوم گئے۔ کوئک مارچ، ہالٹ۔ وہ بند دروازے سے ٹکراتے بچے۔ اب دروازہ کھولو۔ اندر کوئی نہیں۔ دروازہ کھولو، جوزف نے ایک کی کمر پر لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے سے ٹکرا کر رہا اور دوسرے نے جلدی سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا، لیکن غسل خانہ خالی تھا۔ تم میں سے ایک اندر جائے، جوزف غرایا اور قبل اس کے کہ پہلے لات کھانے والا قدم بڑھاتا، پھر ایک لات کمر پر کھا کر غسل خانے میں جا پڑا۔ جوزف نے ریوالور کا رخ دوسرے کی طرف کیے ہوئے دروازہ کھینچ کر باہر سے سٹکنی چڑھا دی۔ اب یہاں اس کے سامنے ایک ہی رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلایا۔ جوزف نے دانت نکال دیا اور پرشفقت لہجے میں بولا، ابھی بتاتا ہوں۔ تم اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چلو، یوں نہیں، منہ دیوار کی طرف کرو، ٹھیک ہے؟ اس نے ریوالور اس کی کمر سے لگا کر جامہ تلاشی لی، پھر اپنا ریوالور جیب میں ڈال کر بولا، ہاتھ نیچے گرا لو اور میری طرف مڑ جاؤ۔ اور وہ سہمے ہوئے انداز میں مڑا اور ایک بار پھر جوزف کے دانت نکل پڑے۔ آخر وہ ہکلایا، تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہیں پیٹنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے حلق سے ذرا بھی آواز نکلی تو پھر قتل بھی کر دینا چاہوں گا، جوزف نے کہا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر پیٹنے والا بھی اسے خالی ہاتھ دیکھ کر شیر ہو گیا اور جھپٹ کر حملے کرنے لگا۔ اوہ، جوزف نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، باقاعدہ طور پر فائٹنگ کرو گے؟ لو یہ بایاں سنبھالو۔ گھونسا پڑتے ہی مقابل کئی فٹ کے فاصلے پر جا پڑا۔ اٹھو۔ جوزف ہاتھ ہلا کر بولا، ابھی دوسرے سے بھی نپٹنا ہے۔ لیٹے ہی اس نے اگالدان اٹھایا اور جوزف پر کھینچ مارا، لیکن وہ بے خبر تو نہیں تھا۔ جھکائی دے کر صاف بچا گیا۔ اب تو میں پیر بھی استعمال کروں گا، جوزف نے کہتے چھلانگ لگائی اور اس کے سر پر ٹھوکر لگاتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، پھر پلٹا اور اسے ٹھوکروں ہی پر رکھ لیا۔ پھر جیسے ہی اس نے کراہنا شروع کیا، جوزف غرایا، کھوپڑی میں گولی ہی اتار دوں گا اگر آواز نکلی۔ اس کے بعد وہ اسے بے دردی سے پیٹتا رہا اور وہ خاموشی سے پیٹتے بالآخر بے ہوشی ہو گیا۔ جوزف نے اسے جھک کر دیکھا اور دانت نکال دیے۔ پھر وہ غسل خانے کے دروازے کی طرف بڑھا، سٹکنی کھسکائی اور ایک دم دروازہ کھول دیا، لیکن غسل خانہ خالی تھا۔ فوراً اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
دوسرے آدمی کو اس نے غسل خانے میں بند تو کر دیا تھا، لیکن اس دروازے پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی جو غالباً برابر کے کمرے میں کھلتا تھا۔ اب بھی وہ دروازہ اسے بند ہی نظر آیا۔ اس نے تیزی سے ادھر کے دروازے کو دوبارہ بند کیا اور سٹکنی چڑھا دی۔ بے ہوش آدمی پر نظر ڈالتا ہوا اب وہ نکاسی کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جوزف پیدائشی سپاہی اور سخت جان قسم کا جنگجو تھا، لیکن عمران کی صحبت نے اسے اتنا محتاط تو بنا ہی دیا تھا کہ وہ غسل خانے کے دوسرے دروازے کو کھولنے کی حماقت نہ کر بیٹھتا۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے شکاریوں کے نرغے میں گھرے ہوئے کسی درندے کے سے انداز میں چاروں طرف دیکھا اور اس کمرے کی طرف توجہ دیے بغیر جہاں عمران سے ملاقات ہوئی تھی آگے بڑھ گیا۔ تیسری منزل کے زینوں سے اتر کر دوسری منزل پر آیا، پھر یہاں سے زینوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ریٹا سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ ارے وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ ارے کیا! وہ غراتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹھہرو جوزف، ٹھہر جاؤ۔ کیا ہے؟ وہ رک کر جھلائے ہوئے انداز میں مڑا۔ کیا تمہیں علم ہے تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ بہہ رہا ہوگا۔ وہ زینہ طے کر کے پہلی منزل پر جا رہا تھا۔ ریٹا اس کے پیچھے پیچھے اترتے رہی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ جب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، ریٹا نے اسے دوبارہ روکنا چاہا۔ بولو مت، مجھے جانے دو۔ ارے زخم سڑ جائے گا تو تمہارا کیا بگڑے گا؟ اس نے خشک لہجے میں کہا۔ اچھا جاؤ، میں تمہارے لیے دکھی ہوں، ریٹا کھسیا کر بولی۔ جوزف نے اندر داخل ہو کر زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔